اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جو کوئی کسی عام بندے کو قتل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر جو عام بندے کو بلا وجہ یعنی ظلماً قتل کرتا ہے، حدیث پاک کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ جو قاتل ہوگا تو مقتول کے سر کے ساتھ لٹک رہا ہوگا، اور مقتول کہے گا کہ یا رب العالمین اس قاتل سے پوچھ کہ میں نے اس پر کیا ظلم کیا تھا، اس نے بلا وجہ مجھے کیوں قتل کیا۔ تو پھر ظاہر ہے اللہ کی عدالت میں پھر وہاں فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لیکن وہ باقی صحابہ سے لے کر آپ تک، اور ایک سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ حضرت امیر حمزہ سے لے کر قیامت تک جتنے شہداء ہیں آپ سب کے سید الشہداء ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ یزید سے قیامت والے دن سوال ہوگا کہ امام علی مقام دین کا دفاع کرنے کے لیے، حق کی سربلندی کرنے کے لیے جنگ کرتے رہے، اور پھر یہ الحمدللہ امام علی مقام کی عظمت ہے۔ آج تک ایسا واقعہ کوئی، ایسی جنگ کوئی نہیں ہوئی، کچھ تھوڑا بہت سینکڑوں ہزاروں کا فرق پڑتا تھا لیکن اتنا نہیں۔ ایک طرف پہلی جنگ بدر ہوتی ہے تو 313 صحابہ بدر ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ ہزار ہیں، اور باقی جنگیں بھی اس طرح تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن جب یہ کیا کہتے ہیں واقعہ کربلا ہوا تو امام علی مقام کے صرف 70 72 یا 80 82 ساتھی تھے، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار تھا، لیکن الحمدللہ آج 22,000 کا نام مٹ گیا ہے اور امام علی مقام کا نام زندہ ہے۔ اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر اوپر دشمنوں نے کیا، گویا اللہ نے بتا دیا کہ جو میری برگاہ میں سر جھکتے ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں جھکتے، اور وہ ہمیشہ بلند ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں جھکتے۔ تو بہرحال جو بھی قاتلین امام علی مقام ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب آپ کا خاندان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، صرف حضرت سیدنا زین العابدین سچے سچے سید بچے، قیامت تک پھر بھی سادات کی نسل ان سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے باقی رہے گی۔ تو جو ان کا حشر ہوا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایک حدیث پاک، حدیث قدسی عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث پاک امام حاکم کی مستدرک اس کے صفحہ 178 پر ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب کے 355 صفحہ پر ہے، اور امام سیوطی علیہ رحمہ کی حصائص کبریٰ 283 صفحے پر ہے، اور صدر الافاضل مولانا سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی کتاب سوانح کربلا اس کے 119 صفحے پر یہ جو ہے روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں نے جناب یکشا علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں 70,000 جانیں لی تھی۔ جب ان کو شہید کیا گیا، ان کے سر اقدس پر آرا چلایا گیا، تو یہ وہی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ان ایک مقدس ایک جان کے بدلے میں نے 70,000 جانوں کا بدلہ جو ہے لیا ہے۔ جی، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کی شہادت کے بدلے میں کتنا؟ فرمایا کہ وَإِنِّي قَاتِلٌ بِابْنِ بِنْتِكَ 70 أَلْفًا و70 أَلْفًا، فرمایا کہ میں آپ کے نواسے کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور 70,000، جی یعنی مطلب 1,40,000 جانے میں لوں گا۔ تو جیسے ان ظالموں نے کیا، کما تدین تدانو، حدیث پاک کا فیصلہ جیسا کوئی کرے گا کسی کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی ہوا۔ سوانح کربلا کے صفحے 110 کو اٹھائیں۔ ابن سعد کو مختار کے دربار میں طلب کیا گیا، بیٹے نے کہا، بیٹے جب ابن مختار نے کہا نا کہ اس کو لاؤ، جی ابن سعد کو، تو بیٹے نے آگے سے کہا وہ گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ مختار نے کہا امام پاک کی شہادت کے دن وہ کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا؟ چنانچہ جو ہے بلا کر پہلے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کیا گیا،
اور کیا گیا کہ ظالم دیکھ جب سامنے جوان بیٹا قتل ہو تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا، پھر شمر کو تلاش کر کے قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے سر کاٹ کر جناب محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ منورہ میں بھیج دیے گئے۔ اور اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی آپ نے فوراً سجدہ شکر ادا فرمایا اور فرمایا جب امام علی مقام کا سر ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا تھا اس وقت وہ بھی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر کے جب ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہم بھی دوپہر کا کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور ان قاتلین امام علی مقام، ان بدبختوں کا حشر کیا ہوا؟ نور الابصار آپ دیکھیں، علامہ جو ہے وہ زوری کی کتاب ہے، صفحہ 147 پر ہے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ انہو لم یبقى احد ممن قتل الحسین الا عوقب فی الدنیا قبل الآخرۃ اما بالقتل او سواد الوجہ او تغییر الخلقت او زوال الملک او زوال الملک فی مدت یسیرۃ۔ اللہ اکبر۔ علامہ زوری لکھتے ہیں کہ جتنے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب اور عقاب نہ ملا ہو۔ ہر ایک کو دنیا میں عذاب ملا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ ظاہر ہے امام علی مقام نواسہ رسول کو تکلیف پہنچانا، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، تو فرمایا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یا تو انہیں ذلیل و خوار کر کے قتل کر دیا گیا جیسے کہ پیچھے گزرا ہے، مطلب سارا آپ نے سنا ہے ابن مختار، یا تو انہیں ذلیل و خوار کر کے قتل کر دیا گیا یا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ آج بھی دیکھیں ان کے چہروں پر لعنت ہے، قیامت تک لعنت رہے گی۔ یا ان کی شکلیں بگڑ گئی، مطلب انسان کے بجائے کوئی اور شکل بن گئی، یا ان کی حکومت تھوڑی ہی مدت میں فیل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ چنانچہ مختار نے اعلان عام کیا تھا اطلبوا الی قتلۃ الحسین فإنہ لا یسوغ الطعام والشراب حتی اطہر الارض منہم۔ تاریخ طبری صفحہ 124 پر ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کرو، کیونکہ مختار نے کہا کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اس وقت تک نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا نہ سیر ہو کر پانی پیوں گا جب تک کہ زمین کو ان بدبختوں کے ناپاک وجودوں سے پاک نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے وہ بدبخت جو ہے وہ سارے کے سارے ملعون ہوئے، اور یزید بے ایمان جل گیا۔ شیخ سدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کربلا میں ٹھہرا اور رات کو ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا جو بھی امام پاک کے قتل میں شامل ہوا وہ ضرور بری موت مرا۔ اور وہاں کے ایک آدمی کہنے لگا تم جھوٹ کہتے ہو، میں قتل حسین میں شریک تھا لیکن مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ فلما کان آخر اللیل فقام الرجل یسلخ المصباح فاحترق۔ اللہ اکبر۔ یہ تنویر الاظہار میں، تہذیب و تہذیب میں، تشریف البشر میں، ان ساری کتابوں میں ہے کہ اسی رات کو سحری کے وقت وہ اٹھا اور چراغ کو درست کرنے لگا کہ اچانک شعلہ بھڑکا اور اسے جلا کر راہ کر دیا گیا۔ شیخ سدی کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا، خدا کی قسم وہ جل کر اس طرح ہو گیا تھا جیسا کہ جو ہے وہ کوئلہ ہو۔ جی تو اور علامہ واقدی نے لکھا کہ کوفہ میں ایک آدمی جو کہ شہادت امام حسین کے وقت یزیدی فوج میں موجود تھا اندھا ہو گیا۔ ہم نے اس سے اندھے ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم 10 آدمی تھے جو کہ یزیدی لشکر میں شامل تھے، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ نیزہ مارا اور نہ تیر چلایا۔ جب امام علی مقام شہید ہو چکے تو ان کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا، میں واپس آ گیا، اس وقت تک میری آنکھیں بالکل صحیح تھیں اور اب کیا ہو گئیں؟ خراب ہو گئیں۔ اسی رات جب میں سویا تو خواب میں کوئی شخص آیا اور کہنے لگا چل تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور غصے سے مجھے گھسیٹ کر ایک جگہ لے گیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے اور ایک جماعت اور بھی حاضر تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیران و پریشان بیٹھے تھے، نہایت مغموم افسردہ نظر آ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور میرے 10 ساتھی جو قتل امام میں شریک تھے وہ آپ کے سامنے ایک چمڑے پر قتل ہوئے پڑے تھے۔ میں نے جا کر حضور کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن،
خدا تجھ کو سلامتی نہ دے اور نہ تجھے زندہ رکھے، اے لعنتی کیا تو نے میرا حیا بھی نہیں کیا کہ تو نے میری اہل بیت کی توہین کی اور انہیں قتل کیا؟ ظالم کچھ میرا ہی لحاظ کر لیتا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے تو امام علی مقام کو شہید نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن تو یزیدی لشکر میں تو شامل ہوا نا، اور اس کی کثرت کا سبب تو بنا تھا نا۔ آپ کی دائیں طرف ایک برتن میں امام علی مقام کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے لوہے کی ایک سلائی لی، اسے آگ میں گرم کیا اور وہ گرم سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی، پس صبح کو میں اندھا ہو گیا جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو اس طریقے سے جتنے تھے قاتلین امام علی مقام ان کا بہت برا انجام ہوا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔